مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ تو ادب کتابوں کا ہو یا ادب استادوں کا ہو، ماں باپ کا ہو، ادب بندے کو وقت لگا دیتا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، نور محمد پونٹوی رحمت اللہ علیہ۔ پونٹا ایک چھوٹا سا دیہات ہے، ملتان سے آگے، شجاع آباد سے بھی آگے، اور مین پکی سڑک سے 30 کلومیٹر ان سائڈ ہے، اندر، اور وہاں صرف کچا راستہ جاتا ہے، اور وہ بھی چھوٹا سا، کھیتوں کے درمیان سواری نہیں جا سکتی وہاں کے رہنے والے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف پڑھنے کے لیے آئے۔ حضرت کی خوب خدمت کرتے تھے۔ جب رات ہو جاتی سب طلباء علماء سو جاتے تو یہ حضرت کے کمرے سے لے کر دارالحدیث تک کا جو درمیان کا راستہ تھا، اس وقت اس پہ جھاڑو دیا کرتے تھے کہ مجھے کوئی دیکھے نہ، پتہ بھی نہ چلے کسی کو۔ اور جھاڑو کیوں دیتے تھے؟ کہ میرے استاد نے اس راستے سے گزر کر حدیث پڑھانے کے لیے آنا ہے۔ محبت عظمت ایسی تھی۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک رات صاف کر رہے تھے تو کپڑا ملا نہیں، تو اپنا ہی جو امامہ تھا صافہ، اسی کو کھول کے صاف کرنا شروع کر دیا۔ اور ادھر سے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے تہجد کے بعد کسی وجہ سے باہر جھانک کے دیکھا تو یہ طالب علم راستہ صاف کر رہا ہے۔ بلا کے پوچھا، نور محمد کیا کر رہے ہو؟ بات کھولنی پڑ گئی کہ حضرت میں صاف کر رہا ہوں۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کپڑا کیسے ہے؟ یہ میرا امامہ ہے، میں اس سے اس راستے کو صاف کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے یہاں سے چل کے حدیث پڑھانے کے لیے آنا ہے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو بہت خوشی ہوئی اس کی طلب دیکھ کر، اور دعائیہ کلمات نکل گئے۔ بس وہ دعا ہوتی ہے جو بندے کو وقت لگا دیتی ہے۔ اللہ نے اتنا علم دیا کہ جب بخاری شریف پڑھ لی تو لوٹ کے اپنے گاؤں واپس آئے اور اپنے گاؤں میں ہی بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ عام طور پہ طلباء علماء کہتے ہیں کہ جی جب تک شہر میں مدرسہ نہ ہو طلباء داخلے کے لیے نہیں آتے، وہ جی سہولیات نہ ہو طلباء نہیں آتے۔ طلباء تو شہد کی مکھی کی طرح ہوتے ہیں، ان کو تو جنگل میں بھی کوئی پھول ملے تو وہاں چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس گاؤں میں ان کے پاس طلباء نے آنا شروع کیا، اور 1-2 سالوں کے اندر ان کے پاس 300 طلباء ہو گئے۔ ہر آنے والا طالب علم بس سے جب اترتا تو اسے اپنا سامان بستر سر پہ رکھ کر 30 کلومیٹر کا پیدل سفر کرنا پڑتا، اور جب گھر جانا ہوتا تو 30 کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد بس ملتی تھی۔ کھانا پینا بھی اسی طرح سادہ، مگر 300 طلباء۔ پھر اللہ نے ان کو وہ علمی مقام دیا، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ خیر المدارس کا جلسہ تھا، ملک کے بڑے بڑے اکابرین تشریف لائے ہوئے تھے۔ ان کی موجودگی میں خیر محمد جلیندری رحمت اللہ علیہ، جو حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ شمس النحات حضرت مولانا نور محمد پونٹوی اس سٹیج کے اوپر تشریف لائیں۔ شمس النحات کا لفظ استعمال کیا۔ اب ملک کے نمائندہ مجمع میں اگر شمس النحات کہا جائے تو کیا مقام ہوگا؟ چنانچہ اللہ نے اتنی عزت دی، فرمایا کرتے تھے کہ اگر شرع جامی پوری دنیا سے ضبط ہو جائے، شرع جامی پوری دنیا سے ضبط ہو جائے، اور کوئی طالب علم میرے پاس آ کر کہے کہ استاد جی مجھے شرع جامی چاہیے، میں شرع جامی کو اپنے حافظے سے دوبارہ لکھوا سکتا ہوں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔